बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इमरान खान के केसेस रुक गए हैं। ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर बज़ाहिर जो है वो नज़र आती है, और जो पीटीआई के तकरीबन 100 से ज़ायद वर्कर्स मुश्किल में हैं। ईद उल फितर से पहले ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, और ये 26 नवंबर को ये पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हुए थे। क्या बना, क्या सूरत हाल बनी, क्या होने जा रहा है, इस पे हम तफसील के साथ बात करते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ बढ़ रही हैं। लाहौर से इस्लामाबाद तक एक तब्दीली बज़ाहिर जो है वो नज़र आती है। इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 17 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हुई थी। उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, जो इमरान खान की लीगल टीम को हेड करते हैं, उन्होंने अपीलें तैयार की, और अपीलें अगले 20-25 रोज़ में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो गई। उन अपीलों पर पहले इतराज़ भी लगे, फिर एतराज़ात दूर करके खालिद यूसुफ चौधरी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने वो दोबारा से अपीलें जो है वो जमा करवा दी। लेकिन हैरान कौन तौर पर उन अपीलों पर कोई बेंच नहीं बना। उमूमी तौर पर ये जो अपीलें होती हैं ये अपने टाइम पे ही फिक्स होती हैं, मुकर्रर होती हैं समात के लिए। लेकिन जो इनिशियल है, मतलब शुरू में एक समात हो जाती है, उसमें नोटिस जारी हो जाते हैं और रिकॉर्ड मंगवा लिया जाता है, और रिकॉर्ड मंगवाते, नोटिस जारी होते, पेपर बुक्स बनते, अपीलों में टाइम लगता है। तो फिर वो अपीलें अपने टाइम पर 1 साल 1.5 साल के बाद जब उनका अपना नंबर आता है, तो उस नंबर पे वो अपीलें सुनी जाती है। लेकिन इनिशियल हेयरिंग हो जाती है, उस पर बेंच भी बन जाता है, नोटिस भी हो जाते हैं। लेकिन इस केस में, अपीलों में, 190 मिलियन पाउंड केस में 17 जनवरी, 17 फरवरी और 17 मार्च भी गुजर गया, लेकिन ना बेंच बना, ना नोटिस हुए, ना पेपर बुक मंगवाने ना बनाने का ऑर्डर हुआ। इसी के साथ जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, इमरान खान साहब ने उनको हदायत की कि आप मेरे केसेस में जितने भी केसेस चल रहे हैं उनमें दरखास्तें डालें, केसेस लगवाएं और उसमें पैरवी करें केसेस की। तो इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्त के, इस पर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस में वो कहते हैं कि हमें जो सज़ा हुई है उसके खिलाफ हम अपील दायर कर चुके हैं। वो अपील तो अपने नंबर पर सुनी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप शुरू में हमारी सज़ा मुअत्तली करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त सुन लें। क्योंकि अगर अपील 1-1.5 साल के बाद मंजूर हो जाती है, तो दरमियान में 1-1.5 साल का जो अरसा होगा जिसमें हम जेल में कैद काट चुके होंगे, तो वो उसका क्या तनाजुर होगा, वो किस खाते में जाएगा, किस सिलसिले में जाएगा। तो इसलिए हमें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, तो हम जो है वो अपील में आते रहेंगे। तो सज़ा मुअत्तली करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तें ये पिछले वीक में दायर हुई थी। आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मंडे के दिन के लिए, क्योंकि इमरान खान के वकला ने यह कहा था कि मंडे के दिन के लिए ये केस फिक्स कर दिए जाए और इस पर बेंच बना दिया जाए। लेकिन हैरान कौन तौर पर मंडे के लिए भी इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, इस पर बेंच नहीं बना। अब मंडे को देखेंगे कि ट्यूसडे के लिए बनेगा, ट्यूसडे को देखेंगे कि वेंसडे के लिए बनेगा। ये 2-3 दिन ही है ईद से पहले कि जिन दिनों में मुमकिन तौर पर आप कह सकते हैं कि बेंच बनने न बनने का मामला जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए आज ये इम्कान था कि बेंच बन जाएगा और मंडे को हेयरिंग होगी। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त वाला मामला अभी तक यूं का तू ही है, और वो लटका हुआ है। उसमें अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई बेंच नहीं बना, कोई समात की तारीख नहीं आई। सजा मुअत्तली हो या जमानत हो, ये अर्जेंट जो अर्जेंट मैटर होते हैं, अर्जेंसी होती है, इसमें जल्दी ये लग जाया करते हैं, ये अपीलों की तरह नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरा केस है, ये 9 मई के केसेस हैं लाहौर के, जिसमें इमरान खान साहब की 8 जमानत की दरखास्तें जो है वो 27 नवंबर 2024 को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी। फिर जनवरी में वो दायर हुई, जनवरी 25 में लाहौर हाई कोर्ट में, और जनवरी 13 और जनवरी 15 या 16 ये हेयरिंग हुई, और उस पर जो ऑब्जेक्शन थे इन जमानत की दरखास्तों में इमरान खान साहब की, वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो गए और उसको लगाने का कहा गया। लेकिन जनवरी 16 से फरवरी 16 और जो है वो आगे तकरीबन 8, 9 या 10 मार्च तक
یہ کیسز لگے ہی نہیں ہے. مطلب تقریباً 50 دن سے زائد گزر گئے, بھول ہی گئے, ایسے لگتا ہے لاہور ہائی کورٹ بھول گئی اور کیسز نہیں لگے. حالانکہ ضمانت کے جو میٹرز ہیں, جو بیل میٹرز ہوتے ہیں عدالتوں میں, یہ ارجنٹ میٹر ہوتے ہیں, ارجنسی ہوتی ہے. مطلب ہر 2 صورتوں میں عدالتوں نے ان کو سن کر ان کا فیصلہ کرنا ہے. اگر ملزم کے حق میں فیصلہ کرنا ہے تب بھی, نہیں کرنا اس کے خلاف جانا ہے تب بھی, دونوں صورتوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے. لیکن 50 دن تک یہ ضمانتیں نہیں لگی. پھر بیرسٹر سلمان صفدر ان کی جانب سے کوئی ارجنٹ جو وہ جلد سماعت کی درخواستیں جو وہ دائر ہوئیں, اور اس کے بعد جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی. پھر کیس جو وہ فکس ہوا, فکس ہونے کے بعد پچھلی ہیئرنگ پہ جو وہ کیس چلا گیا 24 مارچ تک. اب 24 مارچ کو یہ کیس سننے جانے کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ 9 مئی کے 8 لاہور کے کیسز میں عمران خان کی ضمانت منظور ہونی ہے یا نہیں ہونی. یہ طے ہونا تھا 24 مارچ کو, کیونکہ پچھلی سماعت پر تو ہیئرنگ نہیں ہو چکی تھی. تو آج ہفتے کے دن یہ خبر آئی ہے کہ بینچ 24 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ کا دستیاب نہیں ہے. اب ایک جج نہیں ہے, دوسرا جج نہیں ہے, یا بینچ کیوں نہیں ہے دستیاب, یہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بینچ دستیاب نہیں ہے, مطلب 24 مارچ کو جو 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہونی تھی وہ معاملہ بھی رک گیا. مطلب وہ بھی سماعت اب نہیں ہو سکے گی. اور بظاہر 24 مارچ کا مطلب یہ ہے کہ آگے 2-3 دن ہی رہ جائیں گے ورکنگ ڈیز عید سے پہلے. تو بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ بینچ نیا بنے گا, معاملہ عید کے بعد ہی جائے گا. اور وہ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی ارجنٹ ہیئرنگز کے لیے درخواستیں ڈال کے بڑی مشکل سے یہ کیس جو ہے وہ لگوایا گیا تھا, اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو بینچ ہی دستیاب نہیں ہے اور اب کیس کی سماعت بھی نہیں ہو سکے گی عید سے پہلے. مطلب اب 190 ملین پاؤنڈ کیس اور 9 مئی کیس, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے بڑھتے ہیں. توشہ خانہ 2 کیس, اس میں تو 17 فروری کے بعد آج تک ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. 17 فروری 17 مارچ گزر گیا اور اب ہیئرنگ ہونی ہے 5-6 اپریل کو. اور اس میں 2-3 دفعہ آپ کو پتا ہے کہ جیل میں ہیئرنگ نہیں ہو سکی, اور یہاں پہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں اسپیشل جج سینٹرل ہیں شاہ رخ خان صاحب, انہوں نے یہیں سے تاریخیں دی. تو یہ معاملہ بھی رک گیا. تیسرا کیس, چوتھا کیس وہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس, اس میں بھی 15 فروری کو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں. تو 15 فروری 15 مارچ, اور اب ہونی ہے 11 یا 12 اپریل کو ہیئرنگ ہونی ہے, مطلب 2 منتھ کے بعد. وہ سماعتیں جو ہفتے میں 2 دن ہوا کرتی تھیں دونوں کیسز کی الگ الگ, بار بار اس میں عمران خان کی لیگل ٹیم یہ درخواستیں ڈال رہی تھی روٹین میں چلائیں, ہفتے 2 ہفتے بعد ہیئرنگ کریں, روٹین میں اس میں جو گواہ طلب کیے جائیں, روٹین میں سارا ٹرائل چلایا جائے. لیکن تیزی تھی, لیکن اچانک 2 منتھ جو ہے وہ معاملات لٹک گئے, رک گئے. تو یہ چوتھا جو ہے وہ کیس ہے جو بہرحال بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ٹرائل چل رہا ہے اس میں. تو یہ اب سیکوینس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لاہور کے جو کیسز ہیں اور جو یہاں اسلام آباد کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, ان دونوں کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے تو باقی کیسز ایک روٹین میٹر ہی رہ جائے گا. تو ان دونوں کیسز میں اگر ضمانت ہوتی ہے تو کیا اس کے پیچھے پھر جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ تیار ہوگا, وہ اس کا ٹرائل مکمل کر کے اس میں سزا یا کوئی بھی معاملہ ہونا ہے تو کیا وہ تیار ہوگا کہ اگر ادھر سے ضمانت ہو جاتی ہے تو کوئی نیا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اس کا فیصلہ سامنے آ جائے, اگر سزا ہوتی ہے تو پھر جیل میں رہنا پڑے گا. تو یہ بہرحال بڑی غیر معمولی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت. تو یہ وہ کیسز ہیں جن کیسز میں معاملہ رک چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. 26 نومبر کے جو کیسز ہیں, یہ راولپنڈی میں بھی, حسن ابدال, ٹیکسلا, اسلام آباد کے مختلف جگہوں پہ یہ کیسز جو دائر ہوئے تھے. تو ان کیسز میں پی ٹی آئی کے بڑے ورکر جو گرفتار ہوئے, 2-3 ہزار پنڈی اور اسلام آباد کی اگر بات کریں, حسن ابدال سب جو ایڈ کر کے. اسلام آباد کے تو بہت سارے جو لوگ تھے وہ رہا ہو چکے, لیکن راولپنڈی میں کافی ابھی بھی ہیں. اب خبر یہ ہے کہ 100+ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, خبر یہ آئی ہے پنڈی سے کہ 113 لوگ ان کو اٹک جیل سے عدالت نے طلب کیا تھا, راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے, اور ان کو راہداری ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ سردار مصروف جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے حصہ ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ
یہ جو ورکرز تھے ان کی ضمانتیں راولپنڈی کے کیسز میں ہو چکی تھی، مطلب انہوں نے عید سے پہلے جو ہے وہ باہر آ جانا تھا، ان کا پروسیس ہو رہا تھا، لیکن اس سے قبل ہی اسلام آباد کی پولیس نے کہا ہے کہ ہمیں بھی یہ مطلوب ہے، ہمیں بھی مختلف کیسز میں مطلوب ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے جا کر اپلیکیشن دی راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور ان کو کہا جی ہمیں جو ہے وہ مطلوب ہے تو اس لیے راہداری ریمانڈ دیں، ہم نے اسلام آباد کی عدالت سے فزیکل ریمانڈ لے کر ان کا فردر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ تو انویسٹیگیٹ بہرحال کیا ہونا ہے، وہ معاملہ عید الفطر ہی ہے، پھر عید الفطر جو ہے وہ یہ لوگ اندر ہی گزاریں گے۔ بظاہر ان کے لیے جو مشکل کھڑی ہوئی ہے کہ راولپنڈی کی عدالت نے اٹک جیل سے منگوا کر ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کل جو ان کو لائے اڈیالہ جیل میں شفٹ کرے گی، کل جو ہے وہ ان کو پھر اڈیالہ جیل نہیں بلکہ اسلام آباد کی مختلف تھانوں میں جن میں مقدمات میں ان کو لایا گیا ہے، اور اس کے بعد کل پھر ان کو یہاں پہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرے گی مجسٹریٹ کے سامنے، وہاں پہ ان سے ریمانڈ لیا جائے گا، ریمانڈ کی کوشش کی جائے گی، اور ریمانڈ نہیں ملتا تو پھر ان کی جانب سے ضمانتیں دائر ہوں گی، ضمانتیں دائر ہونے کے بعد پھر سماعتیں ہوں گی، سماعتوں کے بعد فیصلہ ہوگا، باہر آنے یا نہ باہر نہ آنے کا فیصلہ ہوگا کہ عید الفطر سے پہلے یہ باہر آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ دن بہت کم ہے، آج اگر بات کریں تو آج ہفتے کا دن ہے، تو یہ تھرسڈے فرائیڈے تک ورکنگ ڈیز ہیں، تو یہ معاملہ ہے کہ یہ 100+ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے وہ مشکل میں آئے ہیں۔ ایک عجیب صورتحال ہے کہ جن کو راولپنڈی کے کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا وہ وہاں سے اگر رہا ہو چکے ہیں تو ان کو رہا کر دینا چاہیے، جائے کہ آپ ان کو اسلام آباد کے کیسز میں بھی ڈال دیں، سملر نیچر کا ایک الزام ہے وہی ان پر ہے۔ بہرحال الٹیمیٹلی اس کا مقصد جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک پیغام جائے، ایک خوف، ڈر، زیادہ ٹائم رہیں گے لوگ، پھر عید کے بعد پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کوئی نیا احتجاج کریں گے، تو اس کو بھی روکنے کے لیے، تو یہ ملٹیپل اس میں فیکٹرز ہیں جو نظر آ رہے ہیں ہمیں اس سارے سینیریو میں۔ بہرحال یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔